مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ الفاتحہ۔ بیٹھا تھا نا سامنے، نیچے تو بیٹھا ہوا۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی شان عظمت حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلقه كلهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنه ورضوا عنه صدق الله العظيم۔ معزز سامعین، رونق بزم، سادات مکرمین، علماء دین، مداح بارگاہ رسول مکرمین، پردہ نشین خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے مورا مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان عالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پر حسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی ڈالی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نظر کریں اور جی لگا کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ منا علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ بایدہ ایدنا باحمدا ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قادریم و چشتیم نعرے یا مرشد می زنم دمز شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم می زنم۔ ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی۔ حضرات، وقت کافی ہوا لیکن اہم بات باقی ہے۔ ہم سب نے نعت بھی سنی ہے اور منقبت بھی سماعت کی، اور سب کی چاہتے یہ تھی کہ اور بھی نعتیں ہوں، منقبتیں ہوں، ذکر و فکر کی باتیں ہوں۔ وقت اپنی تمام تر خوبیوں اور برکتوں کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے، اور آج جس حسین مجلس کے اندر اللہ کے ایک محبوب بندے کا نورانی عرفانی لاسانی نام لیا جا رہا ہے، جنہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کی سیرت اور ان کے حالات اور ان کی فضائل و کرامات اور ان کی دین اسلام کی خدمات اور ان کی رسول پاک صاحب الاولاق سے سچی محبت اور اہل بیت سے پیار اور ساتھ ہی ساتھ
جو آپ نے دین اسلام کے لیے کوششیں کی ہیں، تبلیغ کی ہے، وہ سارے کارنامے آج مسلمانوں کے اندر پیش کرنے کی اشد ضرورت کیوں پیش آئی؟ یہ سب باتیں انشاءاللہ ہم سب مختصر سے وقت میں سماعت کرنے کی کوشش کریں گے۔ آج یہ نوجوان بچوں نے، جس میں اس مجلس کی روح رواں عالی وقار معین بھائی اور ان کے تمام رفقا اور حافظ و قاری محمد حسین سلمہ اور جان سخن حافظ و قاری محمد ہارون سلمہ رضوی اور تمامی ارباب اسٹیج جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں اور آپ سب عاشقان مصطفیٰ یہاں شریک ہو کر کے اس بات کا پیغام دے رہے ہیں کہ کل بھی ہم کو حضور کی صحابیوں سے محبت تھی اور آج بھی ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی۔ سب سے پہلے ہم صحابی کی تعریف سن لیں کہ صحابی کس کو کہتے ہیں۔ صحابی اسے کہا جاتا ہے، اس عظیم المرتبت خوش نصیب اللہ کے بندے کو کہا جاتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں حضور صاحب لولاک کی زیارت کی اور ایمان ہی پر اس کا خاتمہ ہوا۔ وہ خوش نصیب شخص اللہ کے حبیب کا صحابی ہے، اور یہ منصب، یہ مرتبہ، یہ کمال، یہ خوبی جس بھی خوش نصیب کو حاصل ہو گیا وہ اتنے اونچے مقام پر ہوتا ہے، اتنی اونچی شان پر ہوتا ہے کہ دنیا کے تمام ولیوں کے مرتبے کو جمع کر لیا جائے، دنیا کے تمام قطبوں کے مرتبے کو جمع کر لیا جائے، دنیا کے تمام غوثوں کے مرتبے کو جمع کر لیا جائے، دنیا کے تمام خواجاؤں کے مرتبے کو جمع کر لیا جائے، تو سب کا مرتبہ جمع کر لیا جائے تو سب کے مرتبے ایک جانب ہوں گے، اور حضور صاحب لولاک کے ایک صحابی کا مرتبہ ایک جانب ہوگا۔ اور یہ کیوں؟ صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے زمانے ظاہری میں ہم سب کے آقا، دونوں عالم کے داتا کے نورانی زیارت سے اپنے آپ کو مشرف کیا ہے۔ یہ کمال، یہ خوبیاں بہت عظیم الشان مرتبت کی حامل ہیں، اور میرے آقا کے جتنے بھی صحابی، جتنے بھی شرف شہابیت سے مشرف ہونے والے خوش نصیب مسلمان تھے، سب کے سب اپنے دور کے ولی بھی تھے، غوث بھی تھے، خواجہ بھی تھے، قطب بھی تھے، ابدال بھی تھے۔ ان کی شان رفعت اپنی جگہ پر بہت اعلیٰ اور بالا ہے، اور تمام صحابیوں میں جس کو اللہ نے اونچی شان دی، جس کو اللہ نے اونچا مقام دیا، جس کو اللہ نے اونچی پہچان دی، جس کو اللہ نے اسلام کی تاریخ میں روشن و تابناک کیا، جس کو اللہ نے اسلام کے اندر ایسا منور اور روشن بنایا، اس ذات اول کو عاشق مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ، رفیق مزار مصطفیٰ، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان کے بعد میں جس کو فضیلت حاصل ہوئی ہے اس ذات ذی وقار کا نام امیر المومنین، خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عمر فاروق کا نام آتا ہے۔ ان کے بعد میں جو تیسرا منصب اور فضیلت کے جام جن کو ملتے ہیں انہیں دنیا جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ذو النورین کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ ان کے بعد میں چوتھے منصب پر جن کو یہ فضیلت حاصل ہوئی ہے، جن کو یہ مقام حاصل ہوا ہے، اس ذات ذی عظمت کا نام علی المرتضیٰ فاتح زمن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی آتا ہے۔ ان چار خوش نصیب صحابیوں کو چار یار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ان کی رفعت اپنی جگہ پر اعلیٰ اور بالا ہے۔ ہم مقام علی، عظمت علی اور شان علی کو کل بھی بیان کرتے تھے،
آج بھی بیان کر رہے ہیں اور صبح قیامت تک بیان کرتے رہیں گے. لیکن جب ہم شان سیدنا امیر معاویہ کو بیان کرتے یا ان کی فضیلت کو بیان کریں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم پیارے علی کی شان کو گھٹاتے ہیں, حضرت علی کی عظمت کو گھٹاتے ہیں, حضرت علی کے کمال کو گھٹاتے ہیں, حضرت علی کے مقام رفعت کو گھٹاتے ہیں. ارے ہم لوگ گھٹانے والے نہیں ہیں, ہم تو نبی پاک کے ہر صحابی سے محبت کرنے والے ہیں. میرے امام نے بہت پہلے کہہ دیا ہے, تو گھٹائے سے کسی کے نہ, تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے گا جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا. جب نبی پاک کے صحابیوں کی شان کو اللہ نے بڑھایا ہے تو کون ہے جو نبی دو جہاں کی صحابی کے شان کو گھٹا سکتا ہے؟ چاہے کوئی ندوہ کا ملا ہو, چاہے کوئی گنگاہ کو گنگوہ کا ملا ہو, چاہے کوئی بھوپال کا ملا ہو, چاہے کوئی تھانہ بھون کا ملا ہو, چاہے آپو ہو, چاہے ٹاپو ہو, چاہے باپو ہو, چاہے ڈاکو ہو, کوئی بھی ہو, صحابی کرام کی عظمت کو کوئی گھٹا نہیں سکتا ہے, کیونکہ صحابی کی شان کو کسی دنیا دار نے بیان نہیں کی ہے, صحابی کی شان کو ہم سب کے پروردگار نے بیان کی ہے. قرآن میں اللہ نے اعلان فرما دیا ہے, رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. یہ کون ہے اللہ سے راضی ہونے والے؟ حضور کے سارے صحابی ہیں جن سے اللہ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. اللہ ان سے راضی ہوا, یہ تو مطلب ذہن میں آتا ہے کہ انہوں نے نماز پڑھی اللہ راضی ہوا, روزہ رکھا اللہ راضی ہوا, زکات دیے اللہ راضی ہوا, اچھے کام کیا اللہ راضی ہوا, نبی پاک کے شرف صحابیت سے مشرف ہوئے اللہ راضی ہوا. مگر ان سے یہ اللہ سے کیسے راضی ہوئے؟ تو علماء بیان فرماتے ہیں یہ ایسے راضی ہوں گے اور یہ ایسے راضی ہوئے کہ نبی پاک صاحب الاولاد کا ارشاد عالی وقار ہے کہ میرے ہر صحابی سے محبت کرنے والا, میرے ہر صحابی سے پیار کرنے والا, میرے ہر صحابی سے عقیدت رکھنے والا جب کل میدان محشر سے چل کر جنت کے باغات کے قریب پہنچے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صحابیوں کو جنت کے دروازے کے سامنے کھڑا کر دے گا. اے میرے نبی کے صحابیوں, اپنے آپ کو دیکھو اور اپنے عاشقوں کو پہچانو, کون ہے تم سے محبت کرنے والا, کون ہے تم سے پیار کرنے والا. ارے بڑے خوش نصیب ہے سبینہ مرشد نگر کے اس گلی کے وہ نوجوان, وہ بچے, وہ بزرگ, وہ تمامی لوگ جنہوں نے دنیا دار کی محفل کو نہیں رچایا ہے, نبی دو جہاں کے وفادار کی محفل کو رچایا ہے, صحابی مصطفیٰ کی محفل کو رچایا ہے, حضرت سیدنا امیر معاویہ کی یاد کی محفل کو رچایا ہے. پیارے امیر معاویہ بھی کھڑے ہوں گے. کون ہے پیارے امیر معاویہ؟ آئیے ایک لمحے کے لیے ان کا تعارف کو سنتے ہیں. ان کا نام امیر معاویہ ہے, معاویہ کے نام سے جانے جاتے ہیں. آپ کے باپ کا نام ابو سفیان ہے, ماں کا نام ہندا ہے. یہ ابو سفیان اور آپ کی ماں فتح مکہ کے دن مکہ المکرمہ کی سرزمین پر نبی دو جہاں کا نورانی کلمہ پڑھا ہے. اور امیر معاویہ کی شان یہ ہے کہ آپ کو خال المومنین بھی کہا جاتا ہے, مسلمانوں کے ماموں بھی کہا جاتا ہے, کیونکہ آپ کی ایک بہن ہے جن کا نام ام حبیبہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ حضور کے نکاح میں تھی. گویا کہ تمام مسلمانوں کے ماموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اب جتنے بھی مسلمان ہیں, کوئی بھی ہوگا, اپنے ماموں کی شان اگر گھٹتی ہوگی تو کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. یہ پرائیوی لوگ ہیں جو ہر ایک کو جواب دے رہے ہیں, ارے نادانو, شان صحابہ کو تم گھٹانے آئے ہو.
مگر ان کی شان نہ کل گھٹی تھی نہ آج گھٹی ہے نہ صبح قیامت تک گھٹ سکتی ہے۔ پیارے امیر معاویہ کو اللہ نے کتنا اونچی شان دی ہے، کتنے اونچے رفعت پر مالا مال کیا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے ہم سب کے آقا دونوں عالم کے سرکار نے آپ کو کاتب وحی کے منصب پہ مامور فرمایا تھا، یعنی آپ وحی کے تمامی امور سرکار کے ارشاد کے مطابق لکھا کرتے تھے۔ جس قرآن کو آج ہم پڑھتے ہیں اس قرآن کی بہت ساری آیتیں قرآن کے اندر ایسی ہیں جس کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھی ہے، اور لکھنے کے بعد میں نبی دو جہاں کے روبرو پیش فرمایا ہے۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر کے اس کو قبول بھی فرمایا ہے۔ ان کی رفعت کا معاملہ یہ ہے کہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں میرے تمام صحابہ جو ہیں وہ نجوم ہدایت ہیں، ہدایت کے ستارے ہیں، ان سے محبت کرو گے ہدایت پر رہو گے، ان سے بغض و کینہ رکھو گے گمراہیت کی جانب بڑھتے جاؤ گے۔ آقا دو جہاں کی ایک حدیث پاک کو سنو جس کو سننے کے بعد میں جتنے بھی علم والے ہیں، جتنے بھی عمل والے ہیں، جتنے بھی اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں ان کے لیے لازم ہوتا ہے۔ میرے آقا بیان فرماتے ہیں جب فتنوں کا دور چل رہا ہو اور ایسے دور کے موقع پر لوگ میرے کسی بھی صحابی کی شان میں گستاخیاں کرتے ہو تو اس وقت کے عالم کو، اس وقت کے علم والے کو، اس وقت کے طاقت و قوت رکھنے والے انسان پر یہ لازم ہوتا ہے کہ میرے صحابی کی شان جو گھٹا رہا ہو اس کا کھل کر کے رد بلیغ کرے، اور رد بلیغ اگر وہ نہیں کرتا ہے تو میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اور تمام فرشتوں کی، تمام انسانوں کی اس شخص پر لعنت ہوا کرتی ہے۔ اور صرف لعنت ہی نہیں ہوتی ہے بلکہ نبی دو جہاں ارشاد فرماتے ہیں ایسے علم والے کی نماز نہ فرض قبول ہوتی ہے، نہ واجب قبول ہوتی ہے، نہ نفل قبول ہوتی ہے، نہ سنت قبول ہوتی ہے۔ وہ اٹھتا بیٹھتا رہتا ہے، وہ لیپ پوت کرتا رہتا ہے، سوچتا ہے ہم کیوں لب کو کھولیں، کوئی میرا دشمن ہو جائے گا، کوئی میرا باغی ہو جائے گا، کوئی مجھ کو دعوت میں نہیں بلائے گا۔ ارے نادانو، یہ دنیا کے لوگ دعوت دے نہ دیں، اگر تم نے حق بیانی سے کام کیا ہے آنکھیں بند ہوگی، دونوں عالم کے سرکار ایسی دعوت دیں گے کہ اے آنے والے قبر کے اندر آجا، قبر کے اندر آجا، کیونکہ یہ قبر بنائی گئی ہے تیرے لیے۔ اور برجستہ مصطفیٰ کہیں گے آجا آجا تو میرا دیوانہ ہے، سو جا سو جا تو میرا سچا مستانہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن حضرت امیر معاویہ۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ لازمی ہے کہ اگر شان سیدنا امیر معاویہ کے تعلق سے کوئی لب کھول رہا ہو آپ کو علم ہو جائے کہ فلاں علاقے میں، فلاں بستی میں، فلاں گلی میں فلاں لوگوں نے شان سیدنا امیر معاویہ کو گھٹانے کی کوشش کی ہے تو ہم سب پر فرض عین ہے کہ اس کا رد بلیغ کرے۔ آج کچھ لوگ یہ کہہ کر کے چلے جاتے ہیں، کبھی ٹوپی لگا کر، کبھی ٹوپا لگا کر، کبھی جھوٹی رکھ کر، کبھی جھوٹا رکھ کر، یہ کہتے ہیں رنگ برنگ روپ لے کر کے آتے ہیں اور یہ کہہ کر کے چلے جاتے ہیں اگر کوئی کلام بدعقیدہ لکھتا ہے، بے دین لکھتا ہے، رافضی لکھتا ہے، خارجی لکھتا ہے، شیعہ لکھتا ہے، مگر اس میں محبت علی پائی جا رہی ہے تو اس کو پڑھو۔ ارے نادانو، کتنے بڑے حماقت کی بات تم نے کی ہے۔ ایک تو پڑھ رہا ہے، دوسرے عوام کے اندر دعوت دے رہا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں بد مذہبوں سے خود دور رہو اور اپنے آپ کو دور رکھو، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ شخص تمہیں گمراہ کر دے۔ یہ میرے آقا کا حکم ہے۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کلام پڑھو، جبکہ علماء کے لیے میرے آقا اعلیٰ حضرت کا یہ فتویٰ ہے اس عالم دین کے لیے جو بد مذہبوں کے رد بلیغ کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے
اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بد مذہبوں کی کتاب اتنی ہی پڑھے جتنی کی ضرورت ہو، اور عام لوگوں میں اس کا اعلان نہ کرے کہ میں فلاں کی کتاب کو پڑھتا ہوں، کیونکہ اس سے عوام گمراہ ہو سکتی ہے، اس کے کتاب کے قریب جا سکتی ہے۔ اس وجہ سے امام اہل سنت نے اس عالم دین کو پڑھنے کی اجازت دی جو رد بلیغ کرتا ہو۔ یہ کیسا نادان ناتھا آ گیا، منقبت خواہ آ گیا، ٹوپی ٹوپا والا آ گیا، کریم پاؤڈر لگانے والا آ گیا، جو لوگوں کے اندر یہ کہتا ہے بدعقیدوں کے لکھے ہوئے اشعار کو پڑھو۔ ارے نادانو، آج اشعار وہ پڑھ رہا ہے، کل اس کی کتاب وہ پڑھے گا، کل اس کے گھر میں وہ بیٹھے گا، کل اس کی دعوت کو وہ کھائے گا، کل اس کے سبیل لگائے ہوئے تمامی خرافات کو پینے کی کوشش کرے گا۔ ایسے بکواس کرنے والوں کو ایک لمحے کی فرصت مت دو، نہ اپنے گھر بلاؤ، نہ اپنے محفل میں بلاؤ، نہ اپنی مجلس میں بلاؤ، کیونکہ اس کا تعلق نبی کے وفادار سے نہیں ہے، اس کا تعلق نبی یہ دو جہاں کے غدار سے ہے۔ اور جس کا تعلق نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، جس کا تعلق نبی یہ دو جہاں کے غداروں کی اشعاروں سے ہوتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو جاؤ ان کے خاندانوں سے ہو جائے، ان کے گھروں سے ہو جائے، اور خود بھی گمراہ ہو، لوگوں کو بھی گمراہ کر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے، یہ اپنی جگہ پر مسلم الثبوت ہے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے پوچھا گیا، اے امیر معاویہ، آپ افضل ہیں یا علی مرتضی مشکل کشا؟ تو آپ کتنے محبت اور کتنے پیار سے جواب دیتے ہیں، کہتے ہیں حضرت علی مرتضی مشکل کشا، ان کی شان تو بہت اعلیٰ ہے، میں ان کے نقشے راہ کی منزلوں کے ہاتھ کے ذروں کو بھی نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ وہ جہاں داماد مصطفیٰ ہیں، شوہر علی، شوہر فاطمہ زہرا ہے، حسن و حسین کے ابا حضور ہیں، وہیں وہ نبی پاک کے نگاہ مصطفیٰ بھی ہیں۔ بڑی شان وہ بیان کی تو تقابل انہوں نے پہلے ہی ختم کر دیا کہ ہمارا اور ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ اللہ نے ان کو بڑی شان دی ہے کہ وہ نبی پاک کے داماد بھی ہیں، سیدہ فاطمہ کے شوہر بھی ہیں، امام حسن و حسین کے ابا حضور بھی ہیں، اور بارگاہ مصطفیٰ کے نگاہ مقبول بھی ہیں۔ ان کی شان پہلے ہی اعلیٰ، تو آج ہم شان سیدنا امیر معاویہ بیان کریں تو اس کا نتیجہ یہ نہ لیا جائے کہ ہم علی مرتضی مشکل کشا سے تقابل ان کا کرتے ہیں۔ ہم تو شان علی کو گھٹاتے نہیں ہیں، شان علی کو ہمیشہ بیان کر کے اپنی محفلوں کے اندر رونق بناتے ہیں۔ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جنگ ہوئی، جس جنگ کو جنگ صفین، جنگ جمل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ لیکن جب دونوں کے اندر صلح ہو گئی تو پیارے علی شیر خدا مشکل کشا نے حضرت امیر معاویہ کے حق میں دعا کی اور یہ کہا، ہم دونوں حق پر تھے اور حق ہم دونوں کے ساتھ تھا، ہم دونوں اجتہاد کر رہے تھے، سو جس سے بھی ہوئی ہو خدا معاف فرمائے، اور دونوں کے مقتولین کو اللہ جنت نصیب فرمائے۔ یہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ اور اس کے بعد میں جب پیارے علی شیر خدا مشکل کشا جام شہادت کو نوش فرما لیتے ہیں اور آپ کے پیارے شہزادے بلند اقبال امیر المومنین حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں خلافت کی باغڈور آتی ہے، 6 مہینے تک آپ مسلمانوں کے امیر اور خلیفہ رہتے ہیں۔ 6 ماہ کے بعد میں آپ نے مسلمانوں کے گروپ کو اکٹھا کیا اور صلح کر کے تمامی معاملات میں حضرت امیر معاویہ کو مسلمانوں کا امیر بنا۔
اور جب صلح ہوئی تو بعد صلح پورے دنیا کے اندر امیر المومنین سب سے پہلے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جانا گیا، پہچانا گیا اور مانا گیا۔ یہ امام حسن مصطفیٰ کا نورانی دور ہے۔ اب نبی دو جہاں کے پیارے و نواسے جنہیں امام حسن مصطفیٰ کہا جاتا ہے، جو صرف سید ہی نہیں ہیں بلکہ حسنی سیدوں کے باپ ہیں، وہ پیارے امیر معاویہ سے صلح کر رہے ہیں۔ وہ کیسے جعلی لوگ ہیں جو اجمیر معلیٰ کی سرزمین پر رہ کر چرس پیتے ہیں، بھانگ کھاتے ہیں، نہ جانے کیسے بکواسیں کرتے ہیں، موچوں کو ٹناٹن کھڑی کر کے، داڑھیوں کو خسخسی رکھ کر کے امام امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ ارے نادانو، تم زمین پر رہ کر کے امیر معاویہ کی شان میں گھٹانے کی بات گستاخیاں کرتے ہو اور گھٹانے کی کوشش کرتے ہو، مگر جب تم زمین میں جاؤ گے تو کن کی زمین تم کو ملے گی؟ نبی دو جہاں کی زمین ملے گی، اور نبی دو جہاں نے تم سے چہرہ پھیر لیا اور لازمی طور پر مصطفیٰ پھیریں گے، کیونکہ انہوں نے گستاخی کی ہے۔ تو حضور کے مقبول نظر کاتب وحی حضرت سیدنا امیر معاویہ کی شان میں گستاخی کی ہے، اور جب گستاخی کی ہے مصطفیٰ نے چہرہ پھیر لیا تو کون ان کی مدد کے لیے آ سکتا ہے؟ کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا ہے۔ امام حسن مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صلح کیا ہے۔ اب ایک جماعت دیکھیے خارجیوں کی ہے اور ایک جماعت دیکھیے رافضیوں کی ہے، اور جس کو دوسرے نام سے شیعہ بھی جانا جاتا ہے۔ خارجی وہ لوگ ہیں جو پیارے علی شیر خدا مشکل کشا کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور شیعہ وہ لوگ ہیں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت کے لوگ ہیں جو پیارے علی سے بھی محبت کرتے ہیں، پیارے امیر معاویہ سے بھی محبت کرتے ہیں، کیونکہ نبی دو جہاں نے یہی مزاج دیا ہے کہ میرے گھر والوں سے بھی محبت کرو اور میرے صحابیوں سے بھی محبت کرو۔ جبھی تو بریلی کے تاجدار نے ہم سب کو ایک پیغام دے دیا، اے میرے دیوانوں، اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن رکھو اور اپنے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن رکھو۔ تو ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کے یاروں کا دامن ہے اور ہمارے ایک ہاتھ میں نبی کے گھر والوں کا دامن ہے۔ یاروں میں دیکھتے ہیں تمام سرکار کے صحابہ، بالخصوص 4 یار، اور گھر والوں میں دیکھتے ہیں تو اہل بیت اطہار کے چشم و چراغ اور اہل بیت کے تمامی افراد ہیں۔ یہ مزاج ہم سب کو بریلی شریف کی سرزمین سے ملا ہے۔ ابھی آپ نے سورت سے آئے ہوئے بڑے ہی اچھے نعت خواں سے علی وقار محمد صابر رضا صاحب سے آپ نے بہترین نعت اور منقبت سماعت کی، اور آپ نے بھی حضرت علامہ مولانا آس محمد صاحب سے بہترین نقابت کو جوش اور جذبے کے ساتھ سماعت کیا۔ ماشاءاللہ جوش اور جذبہ بھی ہے اور آپ سب کے سننے کا ماحول بھی ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو صلح کی ہے امام حسن مصطفیٰ نے، جب ہمارے امام نے جس ذات سے صلح کر لی ہے تو اب اس ذات کے بارے میں لب کو کھولنا، ان کی ذات کے تعلق سے اپنے آپ کو ابھار کر کے لا کر کے ان کی شان میں نازیبا الفاظ منہ سے نکالنا، یہ کبھی بھی درست نہیں ہے۔ اور کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ پیارے علی اور حضرت امیر معاویہ کے مابین جنگ ہوئی، یہ ہوا وہ ہوا، لہذا وہ بہتر نہیں، اس طرح کی باتیں عوام کے اندر لا کر کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فیصلہ کرنے والے تم کون ہو؟ وہ پیارے علی شیر خدا مشکل کشا ہے، وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ فیصلہ تو وہی کرتا ہے جو ان دونوں ذاتوں سے افضل اور بہتر ہو۔ ان دونوں ذاتوں سے افضل اور بہتر اگر کوئی ہے تو کائنات کے اندر ایک ہی ذات ہے جس کو احمد مختار کہتے ہیں، دونوں عالم کا سرکار کہتے ہیں، کائنات کا والی کہتے ہیں۔ نبی دو جہاں نے فیصلہ فرما دیا ہے، ہمارے ہر صحابی سے محبت کرو،
ہمارے اہل بیت سے محبت کرو، اب تم لب کیوں کھولتے ہو؟ جب میرے آقا نے فیصلہ فرما دیا ہے، پھر سرکار ارشاد فرماتے ہیں میرا یہ بیٹا جسے امام حسن مصطفیٰ ہم اور آپ کہتے ہیں، سرکار نے اشارہ فرمایا میرے اس بیٹے کی بدولت دو مسلمانوں کے گروہ میں صلح ہوگا، اور صلح ہونے کے بعد میں اللہ تعالی نظام اسلام کے اندر طاقت و قوت کو عطا فرمائے گا۔ چنانچہ امام حسن مصطفیٰ نے اپنے نانا کے ارشاد کے مطابق صلح فرمائی اور نظام اسلام کو طاقت حاصل ہوئی ہے۔ اب تبرعی لوگ یہ کہتے ہیں، رافضی قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں امام حسن مصطفیٰ نے صلح کر لی، اور صلح ان کی دیکھ کر کے ان لوگوں کو ہضم نہیں ہو پاتا، تو امام حسن مصطفیٰ کی شان میں بے نازیبا جملے کو بول کر کے امیر معاویہ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں امیر معاویہ کا بیٹا یزید ہے جس نے امام حسین کے خیمے کے اوپر پانی کو، گھر والوں پر پانی کو بند کیا، خیمے جلوایا، میدان کرب و بلا کے اندر ظلم و ستم کی ہوائیں توڑی ہے، اس وجہ سے ہم امیر معاویہ کے لیے گستاخیاں کرتے ہیں، بولتے ہیں ارے نادان یہ صحابی ہیں، صحابی، ان کا بیٹا اگر یزید پلید ہو جائے تو باپ کی عظمت پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہم پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو ابو جہل کا ایک نام آتا ہے جو گستاخ مصطفیٰ ہے، نبی دو جہاں کو تکلیف دینے کی ہر ممکن کوششیں کیا کرتا تھا، مگر اسی ابو جہل کا ایک بیٹا جسے حضرت اکرمہ کہا جاتا ہے، وہ نبی دو جہاں کا کلمہ پڑھ کر کے مصطفیٰ کے صحابی ہوتے ہیں، تو کیا حضرت اکرمہ کی کوئی توہین کر سکتا ہے؟ ابو جہل کے حال کو دیکھ کر کے کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پیچھے مڑ کر کے دیکھتے ہیں تو حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے پیارے پیغمبر اور نبی ہیں، مگر انہی کے بیٹے کو دیکھتے ہیں وہ کافر تھا، بے ایمان تھا، تو کیا کوئی شخص حضرت نوح علیہ السلام کی توہین کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ ایسے ہی ہم جب سیرت سیدنا امیر معاویہ کو دیکھتے ہیں تو آپ کی سیرت بے داغ نظر آتی ہے، بے مثل نظر آتی ہے، لاجواب نظر آیا کرتی ہے۔ کاتب وحی کے حال کو دیکھتے ہیں تو امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، اور حکومت کرنے والے زندگی کے حال کو دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، عدل و انصاف کے حال کو دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، غریبوں کی مدد کرنے کے ماحولات کو دیکھتے ہیں تو سیدنا امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے حال کو دیکھتے ہیں تو اس ماحول میں بھی سیدنا امیر معاویہ چمکتے نظر آتے ہیں، نبی پاک سے محبت کرنے والے حال کو دیکھتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں حضرت امیر معاویہ چمکتے اور دمکتے نظر آیا کرتے ہیں۔ ان کی شان رفعت تو یہ ہے کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ کا یہ معمول تھا کہ ہم سب کے حضور کو روزانہ وضو اکثر کرایا کرتے تھے، اور وضو جب کراتے تو ایک دن ہم سب کے آقا نے حضرت امیر معاویہ سے کہا اے امیر معاویہ میرے پاس آؤ۔ چنانچہ وہ جب پہنچے تو سرکار نے اپنے جبے مقدس کو جسم اطہر سے اتارا، اور جیسے ہی جسم سے جبہ شریف کو آپ نے اتارا حضرت امیر معاویہ کو پہنا دیا، اور ساتھ ہی ساتھ میرے اور آپ کے نبی نے اپنے ناخون شریف کو تراشا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ پیارے امیر معاویہ یہ کہتے ہیں ایک منزل اور مجھے ایسی حاصل ہوئی ہے کہ میں آقائے دو جہاں نبی محترم اور نبی محتشم کے ساتھ میں تھا کہ نبی پاک کے بال شریف کے چند بالوں کو میں نے نبی پاک کے بال سے تراش لیے تھے، حضور کی اجازت سے اس کو میں نے اپنے گھر میں رکھ لیا تھا۔ جب آپ کے انتقال کا لمحہ قریب ہوتا ہے تو اپنے عزیزوں کو آپ نے بلایا اور کہا مجھ کو غسل دینے کے بعد میں کوئی نیا اور کپڑا مت لانا کرتے کی جگہ پر، کیونکہ میرے مصطفیٰ نے مجھ کو ایک جبہ دے رکھا ہے، اسی جبے کو مجھے پہنا دینا، اور جو ناخون شریف مصطفیٰ جان رحمت نے دے دیا ہے اس کو پیس کر کے باریک کر کے میرے آنکھوں میں سرمے کی جگہ پر بسا دینا، اور کہتے جو بال شریف میرے پاس موجود ہے اس بال شریف کو میرے منہ کے اندر رکھ دینا۔ لوگوں نے کہا اے پیارے امیر معاویہ ایسے حال میں تو کہتے ہمیں چاہتا یہ ہو کہ جب قبر اطہر کے اندر میرے نبی آئے
دونوں عالم کے طبیب آئے، اللہ کے حبیب آئے، تو ایسے موقع پر میرے جسم پر کپڑا ہو تو نبی دو جہاں کا جبہ ہو، میری آنکھ میں ہو تو آقائے دو جہاں کے ناخن شریف کا سرما ہو، میرے منہ کے اندر ہو تو آقائے دو جہاں کے بال شریف ہو، تو اتنا پکا سچا اور اچھا صحابی ہو جس کے عشق کی کوئی مثال نہیں ہے، جس کے محبت کی کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ چند دنوں کے چوہے اور چھچھندر کی طرح رہنے والے کیا سمجھے شان صحابی کو؟ یہ گلی گلی پھرنے والے، یہ بلوں میں رہنے والے اپنے گھروں میں رہ کر کے بھوکتے ہیں اور کہتے ہیں مسلک اعلیٰ حضرت کا نعرہ مت لگاؤ۔ کیوں مت لگاؤ؟ کیونکہ مسلک اعلیٰ حضرت میں شان سیدنا امیر معاویہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں سیدنا غوث اعظم ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں سیدنا خواجہ ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں سیدنا شہید کرب و بلا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں تمام صحابیوں کی محبت، تمام اہل بیت کی محبت ہے۔ ارے نادان، تو اپنے گھر کے اندر مسلک اعلیٰ حضرت کے نعرے سے اپنے آپ کو روک سکتا ہے، مگر خواجہ کے ہندوستان میں نہیں روک سکتا ہے۔ جہاں جہاں نبی یہ دو جہاں کا دیوانہ مسلمان ہے، وہاں میرے رضا کا نعرہ کل بھی لگ رہا تھا، آج بھی لگ رہا ہے، اور ہم تو یہ کہیں گے تو بھی آجا میدان میں، اور ہم بھی آ جاتے ہیں اور ہر ایک کو بتاتے ہیں میرے رضا کی بات میں پوچھو، آئے گا وقت تو دیکھ لینا قصر رافضیت کو ڈھانے والا رضا کا ادنا غلام ہوگا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، نعرہ حیدری۔ اب اتنے نوجوان بیٹھے ہیں، میری ماں بہنیں سنتی ہیں، تو امیر المومنین علی و فاطمہ کے نور عین، تمامی عاشقوں کے دل کے چین، حضرت امام حسن مصطفیٰ نے جو فیصلہ فرمایا، کیا وہ فیصلہ ہم ایمان والوں کا ہے یا نہیں ہے نا؟ تو انہوں نے امیر معاویہ کو بہتر جانا، اچھا جانا، اور مسلمانوں کے امیر ہونے کے لائق جانا، صحابی مصطفیٰ جانا، کاتب وحی جانا، عاشق رسول جانا، دیانت دار جانا، امانت دار جانا، صداقت والا جانا، عدالت والا جانا، سخاوت والا جانا، ہر میدان میں اسلام کے خلاف ڈٹ کر جنگ کرنے والا جانا۔ تبھی نے تو انہوں نے صلح کی۔ جب ہمارا امام صلح ان سے کر رہا ہے تو ہمارے اور آپ کے اندر کیا ہمت ہے کہ ہم لب کھول سکیں؟ اب وہ کہتے ہیں امام حسن مصطفیٰ نے صلح کر لی، مگر امام حسین اس صلح پر راضی نہیں تھے، مگر تاریخ کہیں اس بات کو لب کھولتی نہیں ہے۔ امام حسین تو ایسے بہادر کا نام ہے کہ جب یزیدیوں نے شان اسلام کو گھٹانے کی کوشش کی، جب یزیدیوں نے قرآن پر حملہ کرنا چاہا، جب یزیدیوں نے نام مصطفیٰ کو مٹانے کی کوشش کی، جب یزیدیوں نے تعلیم قرآن کو مٹانے کی کوشش کی، تو میرا آقا حسین چیبہ کے بچے کو لے کر کے میدان کربلا میں پہنچ گیا۔ اگر امام حسین کے سامنے امیر معاویہ غلط ہوتے تو میرا آقا حسین اس وقت بھی تلوار لے کر کے میدان میں آ جاتا اور دنیا کو بتا دیتا ہم طبیعت کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا میں آئے ہیں تو نانا کی شریعت کے لیے آئے ہیں۔ امام حسین کا خاموش رہنا اس بات کی ضمانت ہے کہ امام حسین ان کی حکومت سے راضی تھے، امام حسین ان کی قیادت سے راضی تھے، امام حسین ان کی تقوی طہارت سے مطمئن تھے، امام حسین ان کی حق دانی سے مطمئن تھے، امام حسین ان کی اہل بیت کی محبت سے مطمئن تھے،
امام حسین ان کی پاک دامنی سے مطمئن تھے، امام حسین ان کے کردار اور اطوار سے مطمئن تھے۔ جب میرا امام حسن مطمئن، میرا امام حسین مطمئن، تو آج کے ڈاکو مطمئن ہو نہ ہو، ہم تو وہی کہیں گے جو میرے کربلا کے تاجدار نے کیا ہے، جو امام حسن مصطفیٰ نے کیا ہے، جو امام شہید کربلا نے کیا ہے۔ اور یہی مزاج ہم کو ملتا ہے تو کسی کے گھر سے نہیں، بریلی کے در سے ملتا ہے۔ میرے تاج الشریعہ بھی یہی پیغام دیتے رہے، صدر الشریعہ بھی یہی پیغام دیتے رہے، مفتی اعظم بھی یہی پیغام دیتے رہے، مفسر اعظم بھی یہی پیغام دیتے رہے، حجت الاسلام بھی یہی پیغام دیتے رہے، امام احمد رضا اعلیٰ حضرت خان بھی یہی پیغام دیتے رہے، شاہ برکت اللہ بھی یہی پیغام دیتے رہے، مہرہ کے تاجدار بھی یہی پیغام دیتے رہے، کالکی کے دولہا بھی یہی پیغام دیتے رہے، مسولی کے پیشوا بھی یہی پیغام دیتے رہے، اور بلگرام کے آقا بھی یہی پیغام دیتے رہے، بہرائچ کے سید سالار یہی پیغام دیتے رہے، کچھوٹا کے مخدوم بھی یہی پیغام دیتے رہے۔ اور آج زمین پر حیات زندگی میں اپنی ظاہری جسم کے حال و قال کے ساتھ میرے اور آپ کے قائد اہل سنت حضرت اسد میاں، مفتی اسد میاں بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، محدث کبیر بھی یہی پیغام دے رہے ہیں، سارے علماء اہل سنت حضرت گلزار ملت، حضرت غیاث ملت بھی یہی پیغام دے رہے ہیں۔ جو بریلی شریف کا پیغام اور فیضان تھا، جو امام اہل سنت کی شعر میں آتا ہے، انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جب امام حسن مصطفیٰ نے صلح کر لی، امام حسین نے ان کو اپنا رہنما اور پیشوا تسلیم کیا، جس طرح عام مسلمانوں نے کیا، تو وہ لوگ کیسے ہیں جو امیر معاویہ کی شان میں لب کو کھولتے ہیں؟ امام حسین سے زیادہ جہاں دیدہ، امام حسین سے زیادہ جاننے پہچاننے والا، امام حسین سے زیادہ پرکھنے اور نکھارنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یہ دو کتاب پڑھنے والے، موبائلوں کی اسکرین پر انگلیوں کو چلانے والے، نیچے اوپر کر کے بدعقیدوں کے کلام کو پڑھنے والے، یہ حرام خور کیا شان امیر معاویہ کو سمجھیں؟ یہ چرسی لوگ پیارے امیر معاویہ کی شان کو سمجھیں۔ سمجھا ہے تو امام حسین نے سمجھا ہے، سمجھا ہے تو امام حسن مصطفیٰ نے سمجھا ہے، سمجھا ہے تو علی مرتضیٰ نے سمجھا ہے، سمجھا ہے تو حضرت عثمان ذو النورین نے سمجھا ہے، سمجھا ہے تو عمر فاروق نے سمجھا ہے، سمجھا ہے تو حضرت ابوبکر صدیق نے سمجھا ہے۔ اگر اس منزل میں وہ نہیں ہوتے تو نبی پاک کا ہر صحابی ان کے خلاف کھڑا ہو جاتا، کوئی صحابی کھڑا نہیں ہوا، بلکہ سب کے سب ان سے محبت کرتے رہے، اور وہ بھی نبی کے ہر صحابی اور اہل بیت سے محبت کرتے رہے۔ لہذا اے سنیوں، اے نوجوانوں، اے ماں اور بہنوں، حضور کے تمام صحابیوں سے محبت کرتے رہو۔ ان سے محبت کرو گے یہاں بھی بیڑا پار رہے گا، ان سے محبت کرو گے وہاں بھی بیڑا پار رہے گا۔ حضرت امیر معاویہ کی عظمت اور ان کی رفعت بہت اعلیٰ اور بالا ہے۔ کیا ضرورت پڑی اس مجلس کے اہتمام کرنے کی؟ کیا ضرورت پڑی کہ آپ لوگوں کو حضرت سیدنا امیر معاویہ کے نام سے مجلس کر کے بلانے کی؟ اس سے پہلے میرے خیال سے 10-20 سال میں اس علاقے میں اس نام سے محفل نہیں ہوئی، اور بھی بہت سارے علاقے ایسے ہندوستان میں جہاں پہلی مرتبہ، کہیں دوسری مرتبہ، کہیں تیسری مرتبہ اس نام سے محفل ہوتی ہے۔ کیوں کیا گیا؟ تو ذہن دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کو یاد کر رہے ہیں۔ کن کو یاد کر رہے ہیں؟ حضرت سیدنا امیر معاویہ کو یاد کر رہے ہیں۔ تو یہاں سے یاد کریں گے تو کیا وہ سنیں گے؟ ہم غوث اعظم کو یاد کریں جو بغداد شریف کے ہیں، تو کیا ہم ان کو یاد کریں تو وہ سنتے ہیں؟ خواجہ خواجگاں کو ہم یہاں یاد کریں تو کیا وہ اجمیر شریف سے سنتے ہیں؟ شہید کربلا کو ہم یاد کریں تو وہ کیا کربلا میں رہ کر کے سنتے ہیں؟ یہ سنی لوگ کہتے ہیں سنتے ہیں،
मगर देवबंद का मुल्ला कहता है नहीं सुनते हैं। लेकिन उसका बेटा लंदन की सरजमीन पर पढ़ने के लिए गया। आज के दौर में सुन्नी कहता है अल्लाह के वली सुनते हैं, वो कहता है नहीं सुनते हैं। लेकिन एक दिन उसके बेटे का फोन आया, और जब फोन आया तो उसने फोन से बात करनी शुरू कर दी। जब सुन्नी ने देखा, कहा किससे बात कर रहा है? मैं अपने बेटे से बात कर रहा हूं। कहाँ है तेरा बेटा? लंदन में है। तो लंदन में तेरा बेटा है, तू यहां से बात कर रहा, तेरा बेटा सुन रहा है? उसने कहा हाँ मैं यहां से बात करता हूं, मेरा बेटा सुन रहा है। तेरे बेटे के कान के अंदर इतनी ताकत? कहा मालूम नहीं, मेरे पास एक मशीन है, मशीन जिसको मोबाइल कहते हैं। ये मोबाइल की मशीन मेरे पास, मेरे बेटे के पास भी है। मैं यहां से बोलता हूं, वहां वो सुनता है, वहां से वो बोलता, यहां मैं सुनता हूं। तो सुन्नी ने कहा तेरे पास अगर मशीन है तो मेरे पास भी मशीन है। कहा तुम्हारे पास कौन सी मशीन? नौजवान ने कहा तेरे पास कौन सी मशीन? तो उसने निकाला जेब से, कहा ये है नोकिया, ये है नोकिया। मैं इस नोकिया को कान पे लगाता हूं, मेरा बेटा लंदन में रह करके मेरी बात को सुनता है, मैं उसकी बात को सुनता हूं। तो सुन्नी ने अपने हाथ को उठाया और कान पे लगाया, कहा तेरी मशीन का नाम है नोकिया और मेरी मशीन का नाम है गौसिया। कहा तेरे मशीन के अंदर सिम है? कहा तू बता तेरे मशीन के अंदर सिम है? कहा हाँ मेरे मशीन के अंदर सिम है। सिम किस कंपनी का है? कहा एयरटेल कंपनी का है। जब देवबंद के मुल्ले ने कहा एयरटेल कंपनी का सिम नोकिया में है, तो उसने कहा तेरे पास कौन सी सिम है? तो कहा मेरे पास इमाम अहमद रजा की मोहब्बत की सिम है। हम इसको लगाते हैं तो कोई भी नेटवर्क मेरा फेल नहीं होता। हम यहां खड़े होकर के अजमेर वाले को आवाज देते हैं, वो भी सुनता है। गौसे आजम को आवाज देते हैं, वो भी सुनते हैं। शाह बरकतुल्लाह को आवाज देते हैं, वो भी सुनते हैं। सारे लोग सुना करते हैं। तो उसने कहा देख मेरे मोबाइल के अंदर नेटवर्क लाने के लिए टावर की जरूरत होती है। ये सामने देख टावर लगा है, इस टावर के जरिए से मेरे मोबाइल के नेटवर्क आता रहता है और जाता रहता है। तेरे पास कौन सा टावर है? तो कोई वो मामूली नहीं था, आला हजरत का गुलाम था, गुलाम। उसने कहा नादान तेरे पास ये टावर क्या यही है? कहा नहीं, हर शहर में है, हर इलाके में है, हर गली में है। इस टावर के जरिए से मोबाइल को ताकत मिलती है। तो सुन्नी नौजवान ने कहा क्या तुझको मालूम नहीं है कि अल्लाह के महबूब बंदों का आस्ताना मेरे लिए टावर है। हर शहर में उनका मजार है, हर गली में उनके चर्चे हैं। इसी टावर के जरिए से हमारा भी नेटवर्क काम किया करता है। ऐ नौजवान, मेरा मोबाइल जब रिचार्ज नहीं होता है या डिस्चार्ज हो जाता है तो हम करंट से चार्ज किया करते हैं। तू बता तेरा मोबाइल जब डिस्चार्ज होता है तो तू कैसे चार्ज करता है? नौजवान ने कहा तू कैसे करता? कहा हम लाइट के खंभे के पास से कनेक्शन को जोड़ते हैं, घर के अंदर लाते हैं और मोबाइल की बैटरी को चार्ज करते हैं लाइटों के जरिए से, करंट के जरिए से। तो आशिक़े मुस्तफा ने कहा जब हमारा मोबाइल डिस्चार्ज हो जाता है तो हम महफिले मुस्तफा में जाते हैं और अपनी महफिल को चार्ज कर लिया करते हैं। मोबाइल हमारी डिस्चार्ज होने की करीब थी। इन नौजवानों ने हजरत अमीर मुआविया के नाम से महफिल के एहतमाम कर लिया और कहा है नबी के गुलामों महफिल में आ जाओ, अपने मोबाइल को चार्ज कर लो। अगर तुम्हारा मोबाइल चार्ज हो गया तो हिंदुस्तान में रहोगे तब भी कामयाब रहोगे, कब्रिस्तान में रहोगे तब भी तुम कामयाब रहोगे। तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न हजरत अमीर मुआविया।
حضرت سیدنا امیر معاویہ کے نام سے محفل کرنے کی ضرورت یہ پیش آئی کی تاکہ ہمارے موبائل کی بیٹری جو ڈسچارج ہونے کے قریب ہے وہ چارج ہو جائے. تو آپ چارج کرنے کے بعد میں صلح کلیوں سے بالکل قریب مت ہونا، بد عقیدوں سے کوسوں دور رہنا، پلپلوں سے بھاگتے رہنا. جو یہ کہے کہ بد عقیدوں کے کلام کو پڑھ لو، کوئی حرج نہیں، اس کو محفل میں مت بلانا، اس کے کلام کو یوٹیوب سے مت سننا، چاہے مولوی ہو، چاہے علامہ ہو، چاہے فہامہ ہو، چاہے اس گھر کا ہو چاہے اس گھر کا ہو، کسی بھی گھر کا ہو، کچھ بھی سننا نہیں ہے. اور جب سننا نہیں ہے تو ہم سب کو اپنے رشتے کو اور اپنے ناطے کو نبی دو جہاں کی دامن کی کڑی سے جوڑنا ہے. اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں اعلان فرمایا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لہذا ہم سب کو اللہ والوں کی نورانی باتیں، نورانی رفعتیں، نورانی عظمتیں، نورانی شوکتیں جتنی بھی ہو سکے دل کھول کر کے بات کرنی چاہیے، اور بد عقیدوں کا کھل کر کے رد بلی کرنا چاہیے. آج میرے محلہ میں حاضری دیں، دل کھول کر کے حاضری دیں، کیونکہ وہ دنیا دار کا آستانہ نہیں ہے، میرے خواجہ آل اہل بیت اطہار کا آستانہ ہے، خواجہ خواجگاہ کا آستانہ ہے. 800 سال سے ہمارا اور آپ کا خواجہ دے رہا تھا، آج بھی دے رہا ہے اور صبح قیامت تک دیتا رہے گا. حضرات ابھی ایک فلم چلی ہے، اس فلم کا رد بلیغ ہم نے جمعے کی مجلس میں بھی کیا تھا، جمعے کی تقریر میں. اور وہ کون سی فلم ہے جس کو لوگ کہتے ہیں پٹھان. یہ پٹھان کیسا پٹھان ہے؟ نالائق جو ننگا ہو کر کے گھومتا ہے، بے حیائی کرتا ہے، نام رکھا پٹھان. اور اس کے دیکھنے میں کچھ لوگ اتنے بیکار ہو گئے کہ خیرآباد کے ایک نوجوان لڑکے نے 10 دن تک فلم ہال کو بک کیا، اور بک کرنے کے بعد میں سب کو فری میں ٹکٹ دے دیا اور کہا فلم یہ ہٹ ہونی چاہیے کیونکہ یہ پٹھان نام کی فلم ہے. مسلمان نے 10 دنوں تک اس فلمی ہال کو بک کر کے نہ جانے کتنے روپے کو برباد کیا اور لوگوں کو فری میں فلم کو دکھایا. یہ پٹھان دیکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں اور دیکھنے والی عورتیں جو ہوتی ہیں، پٹھان فلم کو دیکھ کر کے ایک عورت آئی جس کا نام حضرت سیدہ فاطمہ کے نام پہ نام رکھا گیا تھا. وہ دیکھ کر کے آتی ہے بے حیائی کو، لیکن اس نااہل لڑکی نے، اس نااہل خاتون نے اس فلم کی تعریف کی. ارے نادان، تجھے اپنے نام پر تو شرم آنی چاہیے، نام تیرا فاطمہ، اور اس کے بعد میں کام تو نے کیسا کیا ہے. سیدہ فاطمہ نے، طیبہ فاطمہ نے، راکعہ فاطمہ نے، زاہدہ فاطمہ نے کل میدان محشر میں اپنے آپ کے حال سے تجھ سے سوال کر لیا کہ تو نے میرے نام کی کوئی قدر نہیں کی، تو اس خاتون کے اوپر کیا گزرے گی اور اس نوجوان کا حال کیا ہوگا جو پٹھان کو دیکھتے ہیں. ارے پٹھان دیکھنے کا بڑا شوق ہے تو یہ دلی کے پٹھان، بمبئی کے پٹھان کو مت دیکھو جو بے حیائیوں میں رکھتا ہے. ارے دیکھنا ہے تو بریلی کے پٹھان کو دیکھ لو جسے دنیا امام احمد رضا کہتی ہے. ایسے پٹھان ہیں جنہوں نے 4 سال کی عمر میں نازرتن قرآن پاک کو ختم فرمایا ہے، 8 سال کی عمر میں ہدایت النوح کی شرح لکھی ہے، 6 سال کی عمر میں 2.5 گھنٹے تک کھڑے ہو کر کے مجمع عام میں خطاب فرمایا ہے، 9 سال کی عمر میں 25 کتاب کے مصنف ہو جاتے ہیں، 10 سال کی عمر میں بہترین عالم اور محقق کے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں. آپ کے زندگی کا ایک ایک لمحہ بے مثل بے نظیر آیا کرتا ہے. دنیا کے پٹھانوں کو مت دیکھو، دیکھنا ہے تو عاشق حمد مختار جیسے پٹھان کو دیکھو جن کے زندگی کا ایک ایک لمحہ اعلیٰ اور بالا نظر آیا کرتا ہے. اسی وجہ سے ان کے دور کے سارے حضرتوں نے کہا تھا، اے بریلی کے احمد رضا،
آپ تقوی میں اعلیٰ، فتویٰ میں اعلیٰ، تدبر میں اعلیٰ، حدیث دانی میں اعلیٰ، شعر و سخن میں اعلیٰ، قیام و قعود میں اعلیٰ، ہر زاویے میں اعلیٰ. تو آج سے ہم اعلان کرتے ہیں کہ ہم سب حضرت ہیں اور آپ ہمارے اعلیٰ حضرت ہیں. ایسے اعلیٰ حضرت کہ ان کے زندگی کے ہر ماحول کو دیکھنے کے بعد میں درسگاہوں سے لے کر خانقاہوں تک اور خانقاہوں سے لے کر شاہراہوں تک ہر چہار جانب سے ایک ہی آواز آنے لگی، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام. وقت کافی ہوا، بات بہت باقی ہے. آپ سب کو صبح کام میں پہ بھی جانا ہے اور نماز فجر کی تیاری بھی ہونی چاہیے. ہم لوگ نماز کی پابندی کریں، اچھے کام کی پابندی کریں، آخرت کی پابندی کریں. اور جو لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہاں سے جب اپنے گھر جائیں اور اپنے مکان کے دروازے کو بند کریں تو دروازہ بند کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ لیا کریں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. اور جب صبح دروازہ کھولیں تو اگر بیٹا ہو یا بیٹی یا گھر کا کوئی فرد ہے دروازہ کھول رہا ہے تو اللہ کا نام لے کر یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر صبح کا دروازہ کھولیں. تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس مکان کا دروازہ رب کے نام سے بند کیا جاتا ہے اور رب کے نام سے کھولا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مکان کے اندر سے غربت یعنی غریبی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دور فرما دیا کرتا ہے. آج ہم ہزاروں کماتے ہیں مگر برکت نہیں ہوتی ہے. اگر مکان میں برکت چاہتے ہو تو اپنے مکان کا دروازہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر بند کیا کرو اور جب صبح کھولو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کو پڑھ کر کے کھولا کرو. اور جب بھی اپنے گھر میں آؤ تو اپنے آقا پر درود و سلام پیش کر لیا کرو اور اپنا داہنا قدم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے گھر کے اندر داخل کرو اور الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ. اور اس کے بعد میں اپنے اہل خانہ کو سلام پیش کر لیا کرو. اگر کوئی شخص یہ عمل کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر سے تمام بلاؤں کو دور فرما دیتا ہے اور اس کے گھر کے تمام لوگوں کو امن و امان، چین و سکون، راحت و اطمینان کی زندگی دے دیتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنے زندگی کے اندر انقلاب لائیں، بہار لائیں، قرار لائیں اور نکھار لائیں. انشاءاللہ تعالیٰ یہ تمامی چیزیں اگر ہمارے اور آپ کے مابین رہیں گی تو ہم سب کامیاب رہیں گے، کامرا رہیں گے. دیکھیے ابھی ناخواں بھی کئی ایک باقی ہیں اور ایک تقریر بھی آپ لوگوں کو اور سننی تھی مگر وقت پورا ہوا. انشاءاللہ اسی پر جو آگے کا پروگرام ہوگا وہ پیش کریں گے. اب تقریر کی بھی ضرورت نہیں ہے، نعت خوانی کی بھی ضرورت نہیں ہے. اب آپ سب کو جو باتیں کہی گئی ہیں اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ حضور کے ہر صحابی سے محبت کرو اور حضور کے اہل بیت سے محبت کرو جو صحیح حق گو اور حق پر عمل کرنے والے عالم دین ہیں، جو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم ہیں اور لوگوں کو قائم ہونے کی دعوت دیتے ہیں. ایسے عالم دین سے سچی محبت، سچا پیار کرو اور ایسے ناطخواں سے بھی محبت اور پیار کرو جو مسلک اعلیٰ حضرت کی پابندی کیا کرتے ہیں. اور کوئی کہیں سے آ جائے اور یہ کہے کہ میں ابھی کوثر و سلسبیل کے پانی سے نہا کر کے آ رہا ہوں، لیکن اس کے زاویے کو جب دیکھا جائے تو مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹا ہوا دکھ رہا ہے. اس کی گفتگو کو دیکھی جائے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کے کلام کو دیکھا جائے مسلک اعلیٰ حضرت سے ہٹی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو ایسے شخص کو جوتے کی نوک سے اڑا دو اور ہر ایک کو بتا دو ہم کل بھی نبی کے تھے، آج بھی نبی کے ہیں، ہمیشہ ہمیشہ نبی کے رہیں گے. کیونکہ جو رضا کا ہوگا وہی خواجہ کا ہوگا، جو رضا کا ہوگا وہی غوث اعظم کا ہوگا، جو رضا کا ہوگا وہی شہید اعظم کا ہوگا، جو رضا کا ہوگا وہی مدینے والے تاجدار کا ہوگا. ایک معیار ہے اعلیٰ حضرت کی ذات، محبت اور پہچان کے لیے. لہذا سچی پہچان دیکھنا ہے تو نام رضا کی بہاریں جہاں مل رہی ہو اس کو سچا جانو، اچھا جانو، بہتر جانو اور بہتر مانو. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.